اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایچ ایس واٹر فائن سے میں زاہد سر، کلاس 10 اور سبجیکٹ اردو۔ ہم ایک مشہور افسانہ پڑھ رہے ہیں، آسمان پھول اور لہو، جو کہ نور شاہ نے قلم بند کیا ہے۔ تو پہلا پیج، پہلے کچھ سینز اس میں ہم نے پڑھے ہیں کہ کس طرح سے آنٹی اس بچے کو کہتی ہے کہ ہاں وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی، یعنی وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے بہن کے لیے گڑیا لینی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ اب آگے، کہاں رہتی ہے وہ؟ یہ معزز خاتون کہتی ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ بچہ واپس جواب دیتا ہے، ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ آسمانوں میں اپنے اللہ کے پاس، اور میں یہ سنتے ہونے مجھے لگا جیسے تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہے۔ تو بچے کے یہ الفاظ سن کر کہ ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی اور اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں بھی چلی جانے والی ہے جلدی جلدی، تو اس عورت کو سمجھ میں آیا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن بچے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں چلی گئی ہے۔ تو اس کے نس نس میں اس کی یہ باتیں جس طرح سے چلچلاتی دھوپ میں دھوپ ہوتی ہے، اس کے نس نس میں اتر چکی ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں اپنے ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، یعنی یہ گڑیا، لیکن کیا؟ لیکن کیا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی ماں کے لیے۔ میری اماں کو سفید پھولوں کے رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے، یہاں پہ نور شاہ کی فنکاری افسانہ نویسی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ایک بچے کی بات اس آنٹی تک پہنچاتی ہے، اور آنٹی کے جذبات کس طرح سے اچھل جاتے ہیں، اور پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے گڑیا ہی نہیں خریدنی تھی بلکہ مجھے ایک سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خریدنا تھا۔ میری ممی کو، میری امی کو، میری اماں جان کو سفید پھول بہت پسند ہے۔ میں نے محسوس کیا، یعنی اس آنٹی نے محسوس کیا، جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم لڑکے کی بلوری آنکھوں میں سارا جہاں کا درد و الم، کرب، سارا دکھ ایک ساتھ امڑ آیا۔ تو جب یہ بچہ کہتا تھا، اپنے رودات بیان کرتا تھا کہ مجھے یہ گڑیا کس لیے ہے، مجھے سفید پھولوں کا گلدستہ کیوں چاہیے، تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی ان بلوری آنکھوں میں سارے دنیا کا درد، سارا کرب، سارا دکھ امڑ آیا ہے، سب کچھ اسی کی آنکھوں میں امڑ آیا ہے۔ آنٹی جانتی ہے کہ میں نے ابو سے کیا کہا؟ یہ آنٹی سے اور ایک سوال کہتا ہے کہ اے آنٹی، تو کیا جانتی ہے کہ میں نے ابو سے کیا کہا؟ کیا کہا تھا بیٹے؟ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، اماں کو روکے رہنا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا، یہ پھول اپنے اماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی، ایک طرف اس چھوٹے سے معصوم سے 7-8 سال کے بچے کی سچائی اور بیلوس لگاؤ صاف صاف جھلکتا تھا، دوسری جانب وہ کڑواپن
بھی عیاں ہوتا تھا جو اس سے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا، اپنے ماحول اور معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہتا تھا، روتے روتے کیا کہتا تھا وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ نور شاہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں، اس کی بہن، تو ایک طرف اس بچے کو ان کے ساتھ لگاؤ، ان کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کی کشمکش، دوسری طرف ہمارا سماج میں جو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں جو زیادہ یہ پیسہ کرنے کی جو لت لگی ہے، اور دوسرے یہ بھی کہتا ہے اس افسانے میں کہ کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں۔ 90s کی بات ہے یہ، کہ جب لوگ کوئی گھر سے نکلتا تھا تو پتہ نہیں چلتا کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اسی پر ایک افسانہ نور شاہ نے لکھا، اور اس افسانے کا ایک حصہ ہم نے پڑھا کل اور ایک آج، انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپ کے لیے یہی ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور پھر اپنے گھر میں اس کو پڑھیں گے بھی 2 بار 3 بار، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ جب اس کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔